بسم اللہ الرحمن الرحیم 63A کا جو فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ نے جس طرح سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے، حکومتی کیمپ میں ایک امید پیدا ہوئی ہے، اور وہ امید یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہ جو مجوزہ آئینی ترامیم کا پیکج ہے اس کو ہر صورت میں منظور کروایا جا سکتا ہے، بلکہ 63A کا فیصلہ بنیادی طور پر ایک سہولت کاری ہے عدالت کی جانب سے حکومت کے لیے کہ وہ اپنی مرضی، منشا، طاقت اور دھونس کی بنیاد پہ اگر آئینی ترامیم کرانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ہم اس کو وہ سیاسی سپیس دے رہے ہیں اپنے عدالتی فیصلے کی مدد سے۔ اسی لیے عدالت کے اس فیصلے کی ٹائمنگ کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک ایسے موقع پر جب پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی مدد سے آئینی ترامیم کی منظوری ہو سکتی ہے، اور وہاں پر ایسا فیصلہ آنا 63A کا اور ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، حکومت کو پروٹیکٹ کرنا، یہ لیگل مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ اب اس کھیل میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اسی مجوزہ آئینی ترامیم کے پیکج کو منظور کروانے میں کامیاب ہو جائے گی جو اس کا پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا، یا اس میں ایسی ترامیم لائی جائیں گی جس سے اس کی جو ایک حیثیت ہے اس کو ذرا کمزور کر دیا جائے گا تاکہ باقی جماعتوں سے اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ ڈرافٹ جو ہے وہ سب کے سامنے نہیں آ سکا، جو حتمی ڈرافٹ ہے جس پہ ترامیم کرنی ہے، ہر ایک اس کی ڈیفرنٹ طریقے سے تشریح کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت لیڈ لے رہی ہے، بلاول بھٹو صاحب لیڈ لے رہے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملتے ہیں، وہ حکومت سے بھی ملتے ہیں، باقی جماعتوں سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، اور ایک آئینی عدالت جو وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے وہ کافی پرجوش نظر آتے ہیں۔ اور بعض معاملات میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے جس عجلت کا مظاہرہ کیا تھا وہ عجلت کا مظاہرہ اب پیپلز پارٹی نہیں کرے گی اور سب کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھے گی۔ دوسری طرف ٹرمپ جو پتہ ہے، جو اصل کارڈ ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے۔ مولانا کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں جا کر بیٹھتے ہیں، لیکن ابھی تک تو وہ بظاہر اس آئینی ترامیم کے پیکج کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے حکومت کو کہ وہ فی الحال وقتی طور پہ اس آئینی ترامیم کے پیکج کی منظوری کے معاملے میں دستبردار ہو جائے۔ ابھی وہ حالات نہیں ہے کہ یہ آئینی ترامیم کا پیکج منظور کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود وہ خود بھی وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے حامی ہیں، اس کی حمایت کر چکے ہیں۔ طریقہ کار پر اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو رام کر لیا جائے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان کیا پیپلز پارٹی کے ذریعے رام ہوتے ہیں، پی ایم ایل این کے ذریعے رام ہوتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کی اور مولانا کی ملاقات بھی متوقع ہے ایوان صدر کے اندر، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو اصل کھیل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر ان کو اقتدار کی سیاست میں کچھ ملنا ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے، کیونکہ ان کے اندر مایوسی ہے کہ ماضی میں جس وقت اقتدار کی بندر بانٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا تھا، اس لیے اب وہ اس ہاتھ سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں اور ایسی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں جو ان کو زیادہ فائدہ دے سکے۔ تو اب یہ گیم مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں، لیکن حکومت کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان 6-7 لوگوں سے جو ان کے ووٹ ہیں کہ اس سے نہیں بھی مانتے تب بھی ہم نے اس کا حکومتی بندوبست کر لیا اور پی ٹی آئی کے زیادہ لوگوں کو توڑا جائے گا اور ان کے لوگوں کی مدد سے جو ہے نا یہ منظوری لی جائے گی۔ ادھر ایم کیو ایم کہتی ہے ہمیں تو ابھی تک ڈرافٹ ہی نہیں شیئر کیا گیا، اپوزیشن کے پاس بھی ڈرافٹ نہیں ہے، میڈیا کے سامنے بھی حتمی ڈرافٹ نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے، کس قسم کی پارلیمانی بالادستی کی بات ہو رہی ہے، کس قسم کی جوڈیشری کی مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس کا ایک اہم ڈاکومنٹ، اہم دستاویز جو اس وقت بحث کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ بحث کے لیے سامنے نہیں آ سکا، اور ہر ایک اس کی اپنی اپنے انداز سے تشریح کر کے اپنا اپنا نتیجہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو لڑائی ہمیں نظر آ رہی ہے عدالتی محاذ پہ حکومت اور جوڈیشری کے درمیان، ججز کے درمیان، ودن جو جوڈیشری کے اپنے اندر لڑائی چل رہی ہے، جو حکومت کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، اس لڑائی نے بھی ہمارے پورے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں، اور لوگ پارٹیزن کی بنیاد پہ عدالت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ججز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کے فیصلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک کلیش کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جانے سے پہلے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب ان کی اپنی معاملہ جو ہے وہ کہاں پر جا کے لٹکتا ہے، اور کیا وہ واقعی جا رہے ہیں تو کیا وہ واقعی آگے جا کر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ نہیں بنیں گے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو آگے جا کے پتہ چل جائے گا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے بھی بڑے شاندار انداز سے ایک سہولت کاری کر کے حکومت کو ذرا ایک مشکل صورتحال سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔
وہ الگ بات ہے کہ جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس منصور علی شاہ ہوں اور باقی جوڈیشری کے اندر لوگ موجود ہوں، ان کی بڑی سیریس ریزرویشن ہے اس وقت حکومت کے کانٹیکس میں۔ آج آل پاکستان وکلا کنونشن بھی ہو رہا ہے، جس میں بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جس قسم کی آئینی پیکج کو لانے کی بات کر رہے ہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے باقی بار ایسوسی ایشن بھی جو ہے نا اس کے اوپر مخالفت کر رہی ہیں۔ تو ایک ماحول تو بنا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن پیکج کو نہیں مانتے ہیں، وہ اپنا احتجاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہے کہ ہم ایک متنازع طریقے سے آئینی پیکج کی ڈیبیٹ کو، آئینی پیکج کے مسودے کو، آئینی پیکج کی منظوری کو، آئینی پیکج کی مباحث کو جنریٹ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ چیزوں کو متنازع بنیادوں پر لے کر چلیں گے تو وہ چیزیں اگر ہو بھی جائیں تب بھی متنازع ہو جاتی ہیں۔ اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایک آئینی ترامیم کا پیکج منظور بھی کروا لیا تو تب بھی یہ متنازع رہے گی۔ اور بقول نجم سیٹھی کے کہ اگر یہ آئینی ترامیم کا پیکج اس شکل میں منظور نہیں ہوتا جس شکل میں ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے اس وقت کے حکمرانوں کے پاس، تو پھر حکومت کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور حکومت کی بھی بیساکھیاں جو ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے۔ اس لیے آپ کو قدم قدم پہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے وزراء ہوں، سب یہ کہتے ہیں کہ جب یہ تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہماری طاقت ہے اور اسی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کی بنیاد پہ اس وقت اپنے کارڈ جو ہیں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل اور قانونی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرو جوڈیشری، وہ اس لیے بھی پیدا ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی اپوزیشن نے، پاکستان کی پارلیمان نے جو فیصلے سیاسی میدان میں کرنے تھے وہ فیصلے وہاں نہیں کر پا رہے۔ ہر معاملے کو عدالتوں کے اندر لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو جب عدالتوں کے اندر سیاسی معاملات آئیں گے تو سیاسی تشریح بھی ہوگی، سیاسی فیصلے بھی ہوں گے اور پھر سیاست کی بنیاد کے اوپر وہاں کامنٹری بھی ہوگی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی پیکج کا معاملہ ہے یہ متنازع بنتا جا رہا ہے، اور اگر یہ متنازع بن گیا ہے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل جو مقدمہ ہے وہ اور کمزور ہو جائے گا۔ اور یہ جو بنیادی بات کی جا رہی ہے کہ جو آئین کے بنیادی ڈھانچہ ہے فنڈامنٹلز، اس کے اندر کسی قسم کی ترامیم کرنے کا اختیار جو ہے وہ اس اسمبلی کے پاس تو نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ $100 کا جو کوشچن ہے کہ کیا یہ آئینی ترامیم منظور ہو سکیں گی، اسی شکل میں منظور ہوں گی جیسے کروانا چاہتے تھے، یا اس کی شکل بدل جائے گی، اور اگر شکل بدل جاتی ہے تو کیا اس سے وہ مطلوبہ نتائج مل سکیں گے جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ لینا چاہتی ہے؟ کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر صورت میں ان ترامیم کی منظوری چاہتی ہے اور حکومت بھی کچھ اسی قسم کا تاثر دے رہی ہے۔ اور یہاں بلاول بھٹو کا بھی امتحان ہے۔ اگر پہلے راؤنڈ میں پی ایم ایل این کو ناکامی ہوئی ہے اور دوسرے راؤنڈ میں بلاول بھٹو صاحب بھی ناکام ہوتے ہیں تو وہ بھی غیر اہم ہو جائیں گے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کو لگے گا کہ یہ سوائے سیاسی بوجھ کے کچھ نہیں ہے، اور مولانا کو رام کرنے میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور وہ جو وزیر داخلہ صاحب ہے محسن نقوی صاحب، جن کو جادوگر کہا جاتا ہے، وہ بھی اس وقت مولانا کو رام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس لیے وہ خود بھی جو ہے بہت سے معاملات میں اب وہ اہمیتیں اختیار کر رہے ہیں جو اہمیت ان کو ہونی چاہیے تھی۔ لگتا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں وہ ان کے اپنے بھی داخلی مسائل اس قسم کے بڑھ گئے ہیں کہ جہاں ان کے لیے ریزولوشن نظر نہیں آ رہا، وہ بھی پھنس کے رہ گئے ہیں۔ اور جوڈیشری کے اندر کی جو تقسیم ہے، جو حکومت اور عدلیہ کے درمیان تقسیم ہے، جو اسٹیبلشمنٹ حکومت اور جوڈیشری کے درمیان تقسیم ہے، یا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے درمیان، یا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تقسیم ہے، اس تقسیم نے پاکستان کے ماحول کو اور زیادہ آلودہ کر دیا ہے اور بہت زیادہ ٹکراؤ کی طرف لے کے چلا گیا ہے۔ وہ ٹکراؤ ختم ہونے والا نہیں ہے اور نہ ٹکراؤ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترامیم کا جو پیکج ہے، اگر یہ منظور ہوتا ہے تو اس سے نئی سیاسی مشکلات، قانونی مشکلات، آئینی مشکلات پیدا ہوں گی، اور نئے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج جس طریقے سے پیش کیا جانا تھا اس طریقے سے اس کی منظوری کے امکانات مجھے تو کم نظر آتے ہیں، اور اگر منظور ہوتا ہے تو اس سے ایک نیا سیاسی اور آئینی اور قانونی بحران پاکستان کی سیاست پر غالب ہو جائے گا۔